پاکستان بھر میں آج کل سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہی ہے کہ گندم کی قیمت کیا ہونی چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ کم قیمت ہوگی تو مہنگائی کم ہوگی، تو کوئی کہتا ہے کہ اگر گندم اگانے کا خرچہ بھی نہ نکلے تو اگلی دفعہ فصل لگائے گا کون؟ اور اگر کسانوں نے گندم لگانا چھوڑ دی تو عوام روٹی کو ترس جائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ طے کریں کہ گندم کی قیمت کیا ہونی چاہیے، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ گندم اگانے پر خرچہ کتنا آتا ہے۔ تو جناب، گندم یا کوئی بھی فصل لگانے کے لیے سب سے پہلے زمین کو ہل چلا کر کاشت کے قابل بنایا جاتا ہے۔ زمین کی ساخت کو دیکھتے ہوئے ہل چلانے کا خرچہ 8,000 سے لے کر 15,000 روپے فی ایکڑ آ سکتا ہے۔ اگر کسان کے پاس اپنا ٹریکٹر ہے تو یہ خرچہ اور بھی کم ہو سکتا ہے، لیکن اکثر کسان کرائے پر ہی ٹریکٹر لے کر چلاتے ہیں۔ زمین کی تیاری کے بعد بیج خریدنے کا مرحلہ آتا ہے۔ عام طور پر 1 ایکڑ میں 50 کلو سے 60 کلو بیج ڈالا جاتا ہے۔ عام طور پر سرٹیفائیڈ بیج 8,000 روپے کا بیگ ملتا ہے۔ زمین کی تیاری کے بعد ہی سے کھاد ڈالنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اور عام طور پر بیج لگانے سے پہلے ڈی اے پی اور پوٹاش کھاد زمین میں ڈالی جاتی ہے۔ ڈی اے پی کا ایک بیگ 12,000 سے 15,000 روپے تک میں ملتا ہے، جبکہ پوٹاش کھاد کا بیگ 10,000 روپے کے آس پاس ملتا ہے۔ اب بیج لگانے کا مرحلہ آتا ہے۔ بیج لگانے کے ساتھ ہی پانی بھی لگایا جاتا ہے۔ اگر پانی نہر سے آ رہا ہو تو اس پر خرچہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، مگر نہری پانی کی سہولت کم ہی کسانوں کو ملتی ہے، اور اگر پانی ٹیوب ویل سے لگایا جائے تو ڈیزل کی قیمت کو دیکھتے ہوئے یہ خرچہ کم از کم بھی 2 سے 3,000 فی ایکڑ چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسان ٹیوب ویل سے پانی لگا رہے ہوں تو ان کا پوری فصل میں پانی کا خرچہ 12,000 سے 18,000 روپے تک آ سکتا ہے۔ بجائی مکمل ہونے کے بعد تقریباً 20 سے 25 دن پر پہلا پانی لگایا جاتا ہے، جس کے ساتھ یوریا کی کھاد کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ عام طور پر گندم کی اچھی اوسط لینے کے لیے پوری فصل میں 2.5 بوری یوریا ڈالی جاتی ہے۔ یوں تو سرکار نے یوریا کی قیمت 3600 روپے رکھی ہوئی ہے، مگر کسانوں کو یہ یوریا 5,000 سے 5500 کے درمیان ملتی ہے۔ فصل تیار ہونے پر کٹائی کا مرحلہ آتا ہے، جہاں کچھ لوگ ہاتھ سے کٹائی کروانے کے بعد تھریشر لگواتے ہیں تو وہیں کچھ لوگ ہارویسٹر سے یہ کام لیتے ہیں۔ عام طور پر گندم کی کٹائی جو لیبر کرتی ہے وہ 4 من سے لے کر 7 من تک گندم مانگتی ہے، اور تھریشر کا حصہ اس کے علاوہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس سارے خرچے کو جمع کریں تو 1 ایکڑ کی گندم کی تیاری پر 80,000 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے سے زیادہ کے اخراجات آ جاتے ہیں۔ لیکن اس سارے کام دھام میں زمین کا کرایہ اور کام کرنے والے ہاریوں کی تنخواہ شامل نہیں ہے۔ پاکستان میں زراعت کی پسماندگی کا سب سے بڑا مسئلہ برطانوی دور کے بڑے بڑے جاگیردار ہیں، جن کو تاج برطانیہ کی خدمت کے صلے میں ہزاروں ایکڑ زمین ملی تھی۔ یہ بڑے بڑے فیوڈل لارڈز عام طور پر خود کاشتکاری نہیں کرتے، بلکہ زمینیں ٹھیکے پر دوسرے چھوٹے کسانوں کو دے دیتے ہیں، اور فی ایکڑ سالانہ ٹھیکہ 70,000 روپے سے لے کر 1.5 لاکھ، اور کچھ بہت ہی زرخیز زمینوں کا ٹھیکہ تو 3 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے۔ گندم کی فصل کو بجائی سے پکنے تک میں 6 ماہ تک لگ جاتے ہیں، تو اگر ہم آدھے سال کا کرایہ بھی اخراجات میں شامل کر لیں تو یہ فی ایکڑ گندم لگانے کا کم از کم خرچہ 1,20,000 روپے سے لے کر 1,70,000 روپے تک جا پہنچتا ہے۔ اب آتے ہیں پیداوار کی طرف۔ پیداوار میں موسم، زمینی ساخت، کسان کی محنت اور دوسرے عوامل شامل ہوتے ہیں۔ پاکستان میں عام طور پر گندم کی اوسط 40 سے 45 من تک ہوتی ہے۔ جو زمین اچھی ہو اور کسان بھی محنت کرے تو یہ 60 من تک چلی جاتی ہے، لیکن اگر موسم خراب ہو جائے یا کوئی سیلاب وغیرہ آ جائے تو یہ اوسط کافی کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر گندم کا ریٹ 4,000 ہو تو کسان 6 مہینہ محنت کر کے اور تقریباً 1,20,000 سے 1,70,000 تک خرچ کر کے اوسطاً 1 ایکڑ سے صرف 40,000 سے 60,000 تک کما پاتا ہے۔ لیکن اگر کسان کی گندم مارکیٹ میں 3,000 یا 3,500 روپے کے ریٹ پر بکے تو کسان 6 ماہ محنت کرنے کے بعد بھی مکمل خسارے میں چلا جاتا ہے، اور یہی اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، جہاں حکومتی نااہلی کے سبب اربوں روپے کی اضافی امپورٹڈ گندم کی وجہ سے پاکستانی گندم کی قیمت کافی گر گئی ہے، اور کسان اپنے سامنے اپنی 6 ماہ کی محنت اور انویسٹمنٹ لٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یوریا جو آج کسان کو بلیک میں 5,000 سے اوپر کی مل رہی ہے، وہ یوریا 1 سال قبل صرف 2,000 روپے میں مل رہی تھی۔ جو ڈی اے پی آج 14,000 تک پہنچ چکی ہے، وہ 1 سال قبل 8,000 تک مل رہی تھی، لیکن حکومتی نااہلی اور سرکاری افسران کی ملی بھگت سے کھاد بنانے والی کمپنیاں اور کھاد بیچنے والے ڈیلر اندھا دھند منافع کما رہے ہیں، جس کا خمیازہ کسانوں اور عوام دونوں کو ہو رہا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کسان تو 6 ماہ محنت کرتا ہے، مگر اس کا سارا منافع کھاد بنانے والی کمپنیاں اور فیوڈل لارڈ جو زمین کا مالک ہوتا ہے وہ کھا جاتے ہیں، اور اسٹاکسٹ سستی گندم خرید کر اسٹاک کر کے بازار میں مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں۔ یوں پنجاب، سندھ،
کے پی یا بلوچستان کا کسان ہو یا کراچی، لاہور، اسلام آباد کا عام شہری، دونوں ہی نقصان اٹھانے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ اس سال کسانوں کو گندم میں جو نقصان ہوا ہے، اس سے خطرہ بڑھ رہا ہے کہ اگلے سال کسان گندم نہ لگائیں، یعنی ملکی ضروریات کی گندم نہ ملے اور پاکستان میں اگلے سال گندم کا بحران کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے۔